الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. سب سے پہلے اس آیت کی ترکیب کو سمجھنے سے پہلے ہم عام طور پہ دیکھ لیتے ہیں اصحاب الجنتی الیوم کو جملہ اسمیہ تو الیوم بعد میں کر لی ظرف کے طور پر. الیوم فاکہون جو سینٹنس ہے الیوم ظرف ہے فی شغل جار مجرور ہے. جو مین جو ہے اس جملے کو سمجھنے کے لیے اصحاب الجنتی فاکہون جو جنت کے رہنے والے ہیں. یہ اصحاب جو ہے یہ صاد ہا اور با مادہ ہے. یہ آیا باب یہ افعال ان کے وزن پہ ہے. افعال ان کے وزن پہ ہے. جمع کا صیغہ اصحاب الجنتی جنت کے رہنے والے. اصحاب جو ہوتے ہیں جو زیادہ وقت کے لیے رہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, یہ مل کے بن گیا مرکب اضافی اور یہ بن گیا مبتدا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بن رہی ہے خبر فاکہون, اور یہ فاکہون جو ہے یہ فاعلون کے وزن پہ ہے. یہ اسم الفاعل ہے. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر خبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, یہ بن رہا ہے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں اگر خبر جو ہے وہ کسی وزن پہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس میں ہمیشگی کے معنی دیتا ہے. یعنی کہ اصحاب الجنہ جو ہیں وہ ہمیشہ مزے میں ہیں. یعنی اصحاب الجنہ ہمیشہ مزے میں تھے, وہ مزے میں ہیں اور مزے میں ہوں گے. اچھا, ایک میں آپ کی آسانی کے لیے میں دیکھیں سورہ فتح آخری آیت محمد رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مبتدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کیا ہے؟ یہ مضاف, اللہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بنا, اور یہ مرکب اضافی خبر بنا اس مبتدا کی, اور یہ بن گیا جملہ اسمیہ. اگر جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ کسی وزن پہ آئے
आप रसूल को देखें, रसूल जो है ये फ़ऊलुन के वज़न पे आया, तो वो हमेशी के माना देता है। अल्लाहु कदीरुन, अल्लाहु कदीरुन, अल्लाह कदीर है, कुदरत वाला है। तो वो हमेशा से कुदरत वाला था, वो हमेशा से कुदरत वाला है, वो हमेशा कुदरत वाला रहेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है रसूल कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तो जो अल्लाह का रसूल है वो फ़ऊल उनके वज़न पे आया है, फ़ऊल उनके वज़न पे आया है से कि शकूरुन। तो फ़ऊल उनका माना ही ये होता है कि वो हर वक्त एक ही सिफ़त पे कायम रहे, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़माने में, हर वक्त में वो अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह के रसूल थे, वो अल्लाह के रसूल हैं और वो अल्लाह के रसूल रहेंगे। एक बात याद रखिएगा कि कुरान पाक की कुछ आयत ऐसी हैं कि जिनको आप नहवी तरकीब के बगैर अच्छे से नहीं समझ सकते। अच्छा, अब ये जो आयत है मैंने बहुत गौर किया, ये उन आयत में से है कि जिनको मैंने बहुत गौर किया। असहाबुल जन्नति फाकिहून, असहाबुल जन्नति मज़े में थे, मज़े में हैं, मज़े में रहेंगे। मैंने गौर किया तो मुझे कुरान पाकी से 2 आयत आयत मिली। देखिए जब असहाबुल जन्ना, जैसे कि अल्लाह ताला, कोई भी हदीस पाक का मफ़हूम है कि कोई भी शख्स जो है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल, उसकी रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। इवन कि मैं भी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इवन कि मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल या रहमत के बगैर मैं जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। अच्छा, फिर सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह उस पर फ़ज़ल करेगा, फ़ज़ल वाले पे, यानी ईमान वाले पे, जो ईमान लाया और जिसने मेहनत की और उसने ऐसी कोशिश की जैसी कोशिश करनी चाहिए थी। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर जैसे कि सूरह यासीन में भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला किसी की कोशिश को रायगा नहीं करता। अब ज़ाहिर सी बात है जब वो कोशिश करेगा, जब ईमान लाएगा, तो उसको जो ईमान की रमक मिलेगी उसका कोई मुतबादिल नहीं है। जैसे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 7 है, जिसमें शाह हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ सवालात पूछते हैं। इनमें से एक सवाल ये पूछते हैं कि ज़रा ये बताओ कि जिस शख्स ने नबूवत का दावा किया है, उस पर जो ईमान लाने वाले हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि उन पर ईमान लाने वाले जो हैं वो उनके दीन से मुतनफ़्फ़र हो जाएँ और वो उनका दीन छोड़ दें? तो हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि उन पर पहले लोग ईमान लाए हों और उनका दीन ईमान लाने के बाद मुतनफ़्फ़र हो गए हों, या दीन की सख्ती या मुश्किलात से तंग आकर वो दीन को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं। कुरान पाक की एक आयत है जिसमें सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने कहा शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, ये जो कुरान है ये दिलों की शिफा है। फिर अल्लाह ताला ने सूरह रात में फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है और हमारी सबसे बड़ी दौलत जो है वो इत्मीनान है, अंदर का सुकून है, और वो हमें अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। देखो जान लो, ए इंसान मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें, देखिए ये मार्कर बनाने वाला जो है, ये मार्कर बनाने वाला वो इसका भी मैनुअल देता है कि देखो इसको जो है वो इस तरह, इसमें इतनी इंक डालो, इसको इतने प्रेशर से मत लिखो, इसको कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसको कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल ना करो, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो आपको दुनिया की कोई चीज़ सुकून नहीं देती। वो जो सुकून जो इंसान को चाहिए होता है, तो दुनिया की कोई चीज़ सुकून नहीं देती। अगर वो सुकून देती भी है, तो उसके साथ जो है, वो तकलीफ़ जुड़ी है। हर दुनिया की हर खुशी के साथ तकलीफ़ जुड़ी है। लेकिन जो अल्लाह का ज़िक्र है, उसमें सुकून ही सुकून है। जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, वो देखें असहाबुल जन्नति फ़ाकिहून, वो मज़े में नहीं है क्या? वो जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, जिनको जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, जो सूरह रहमान पढ़ते हैं, जो सूरह वाक़िया पढ़ते हैं, जो सूरह मुल्क पढ़ते हैं, जो सूरह इस्लाम में सजदा पढ़ते हैं, जो सूरह क़ाफ़ पढ़ते हैं, जो सूरह अल कहफ़ पढ़ते हैं, क्या वो मज़े में नहीं है? अस्हाबुल जन्नति फ़ाकिहून। तो वो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र से लज़्ज़त लेते थे, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से सुकून लेते थे।
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میرے ایک ٹیچر تھے تو وہ بہت ضعیف تھے، تو مجھے ایک دفعہ کہتے کہ قرآن پاک میں اتنی لذت ہے کہ محبوب کا خط بھی وہ لذت نہیں دیتا. قرآن پاک کو تو ہم جتنا پڑھتے ہیں لیکن محبوب کا خط بھی پڑھنے کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. تو یہ جو جنت والے ہیں وہ دنیا میں بھی مزے میں تھے. کس مزے میں تھے؟ اب دیکھیں یہ غور و فکر سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور یہ وہی لوگ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو کہ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، جو کہ قرآن پاک پر غور کرتے ہیں، اور جو کہ ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جو اپنے اخلاق کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی کی چغلی نہیں کرتے، جو زبان سے ایسی دل آزاری کی باتیں نہیں کرتے. جب یہ انا لگا تو انا نے کیا کیا؟ یہ ہے حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے اصحاب الجنہ جو حالت رفع ہوتی ہے اس کو پیش ہوتی ہے تو اس کو کس میں کنورٹ کر دیتا ہے؟ زبر میں کنورٹ کر دیتا ہے. دیکھیں جیسے کہ یہ ہے تو یہ پیش کو ختم کر کے انا اصحاب الجنت، یہ زبر آیا ہے یہاں پہ، وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ وہ زبر آیا ہے یہ اس انا کی وجہ سے. انا اصحاب الجنت فاکہون. اب دیکھیں فی شغل الیوم، آج کے دن، یہ ظرف کے طور پر آ گیا، یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے، یہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، یہ مرکب جاری ہے، یہ خبر انا ہے، اور یہ اسم انا. اب ذرا آیت کو دیکھیں، انا اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون. خبر کو پیچھے لے آئے، یہ خبر ہے، یہ اسم انا. الیوم اس کا مطلب ہے یہ تقدیم ہوئی ہے، جار مجرور کو تقدیم کیا گیا ہے، خبر سے پہلے لایا گیا ہے، اور جو الیوم ظرف ہے اس کو اس سے پہلے لایا گیا ہے، ظرف کو اس سے پہلے لایا گیا، اور جو خبر ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے. آج کے دن فی شغل، وہ شغل میں رہیں گے. یہ جو شغل ہے نا یہ فعل کے وزن پہ ہے، فعل کے وزن پہ ہے. فی شغل، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شغل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے کام میں بزی ہوں کہ آپ کو کسی اور کام کا دھیان ہی نہ رہے. میں پچھلے دنوں ایک موٹیویشنل بک پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے لکھا تھا، میں یہ بھی نہیں بتا رہا کہ وہ میل تھے یا فیمیل تھے، تو انہوں نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ اتنی کیوریوسٹی انسان میں ہونی چاہیے کہ اگر وہ جنت میں بھی چلا جائے تو اس میں یہ کیوریوسٹی ہو کہ جہنم میں کیا ہو رہا ہے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 1400 سال پہلے کہ وہ ایسے کام میں ہوں گے، بے شک جو جنت والے ہیں آج کے دن فی شغل، قیامت کے دن. دیکھیں پیر ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جوڑے میں بنایا. سورہ یاسین میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو، اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کو جوڑے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے جیسا کہ انسان ہے تو انسانوں میں بھی اچھی انسان ہے، برے انسان ہیں، یہ دونوں کے جوڑے. پھر جو ہے وہ یہ جو دن ہمیں دیا ہے، یہ جو دن، اس دن جب عمل ہی عمل ہے اور حساب نہیں ہے، پھر اس کا جوڑا اس دن کے ساتھ ہے، اس قیامت کے دن کے ساتھ ہے کہ جس دن حساب ہی حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا. پھر جنت اور دوزخ، ہمارے اعمال ہے، یا تو ہمیں جنت ملے گی یا ہمیں دوزخ ملے گی. کنتم ازواجا ثلاثا، سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمہارے 3 حصے ہیں، تم 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی، اعلیٰ قسم کی جنت، ادنا قسم کی جنت، اور اس کے بعد جہنم، اصحاب الجحیم. اللہم ربنا لا تجعلنا من اصحاب الجحیم، اللہم ربنا جعلنا من اصحاب الیمین، اللہم ربنا جعلنا من المقربین. تو ان اصحاب الجنہ، بے شک جو جنت والے ہیں، الیوم آج کے دن فی شغل، وہ مصروفیات میں ہوں گے،
وہ انجوائمنٹ میں ہوں گے فاقہون. شغل کو مزید ایکسپلین کیا فاقہون. اصل میں یہ جار مجرور ہے, یہ خبر ہے. کہنے کا آپ کو مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نحوی ترتیب کے بغیر نہیں سمجھ میں آتی اچھے سے. ان اصحاب الجنت اليوم, آج کے دن فی شغل, وہ شغل میں ہوں گے. دیکھیں پچھلے تو کہا نا کہ وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری آرامگاہ سے جگا دیا. ٹھیک ہے, تو فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دیکھیں یہ وہ وقت ہوگا جب یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا کہ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا. یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے. تو یہ اس وقت, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. ان اصحاب الجنت اليوم, یہ اليوم پہلے کیوں لگا, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ظرف یہاں پہ کیوں لائے, اس لیے لائے, اس کی وجہ یہ تھی کہ آج کے دن نیک لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کے سجدے کے کہا نا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, آج کے دن تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. تو جو نیک لوگ ہیں آج کے دن فی شغل فاقہون, وہ تو دل نواز, وہ تو بے نظیر مصروفیات میں ہوں گے, دعوتوں میں ہوں گے. ہم و ازواجہم, وہ و ازواجہم, اور ان کی بیویاں. ٹھیک ہے, متقیون ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اب دیکھیں ذرا اس چیز کو دیکھیں, ہم و ازواجہم, یہ ہے معطوف علیہ, اور ازواجہم دیکھیں, ازواجہم ان کی بیویاں, یہ ہے مضاف, اور یہ ہے ہم جو ہے نا, ہم یہ ہے مضاف علیہ. مضاف علیہ سے مل کے بنا مرکب اضافی, اور مرکب اضافی مل کے بنا یہ ہے معطوف, اور یہ ہے عطف. اچھا, معطوف علیہ اور عطف مل کے کیا بنا, مرکب عطفی. مرکب عطفی, اور مرکب عطفی جو ہے یہ بن رہا ہے مبتدا. ٹھیک ہے, یہ مبتدا اور یہ خبر بن رہی ہے متقیون. یہ سارا یہ بن رہا ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے الا, یہ جار, فی یہ جار. ٹھیک ہے, تو ہم و ازواجہم خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اور ان کی بیویاں, ہم و ازواجہم, وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے. ہم و ازواجہم فی ظلال, ظل, دیکھیں ظل کہتے ہیں سائے کو, یہ واحد ہے. ظلال جو ہے یہ فعال کے وزن پہ جو ہے وہ اس کی جمع ہے, یہ جمع کثرہ کا صیغہ ہے. فعال بڑے, فی ظلال وہ بڑے سائے میں ہوں گے. علل ارائکی, یہ اریکاتن کی جمع ہے. اریکاتن تکیوں پر, تخت پر. اریکہ واحد ہے نا, اریکہ کہتے ہیں تخت پر, تخت پر. تو ارائک اس کی جمع ہے, ارائکہ. وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گے, تختوں پر ہوں گے, متقیون ٹیک لگائے ہوئے. یہ حال بھی بیان کر رہے کہ کس حال میں ہوں گے, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. ٹیک لگانے کی جگہ بھی ہوگی, بیٹھنے کی جگہ بھی ہوگی. لہم ان کے لیے, فیہا اس میں کس میں, جنت میں. لہم فیہا فاکہۃ, ایسے پھل ہوں گے جن کو کھانے سے دل خوش ہو جائے گا, جن کو کھانے سے مسکراہٹ آ جائے گی, جن کو کھانے سے دل خوش ہو جائے گا. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ, اور لہم اور ان کے لیے, ما یدعون, ما جو, یدعون جو وہ مانگیں گے. دال عین واو مادہ ہے, یہ آیا ہے باب افتعال سے, یہ باب افتعال سے آیا ہے. یہ باب افتعال کے فعل مضارع کی صیغہ ہے, افتعل یفتعل. یفتعل, دیکھیں فا کی جگہ دال ہے, یہ ہے
ید تا ای و، ٹھیک ہے، ید تا ای و، یہ تو آگے اس پہ تو یتا ہے، یہ تو واو ہے، اگر واو سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو تو وہ یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو یہ وہ قانون لگا ہے۔ اب ید تائیو، اب دیکھیں یہ جو تا تھا نا، دیکھیں جب شد ہے نا تو اس کا مطلب ہے ادغام ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ادغام ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ 2 بار دال آیا ہے، تو یہ دال ہے، اور یہ جو تا ہے اس کو بھی دا میں کنورٹ کر دیا، ید، اور یہ ید دا کیا ہو گیا، ید دائی۔ اب جب ان دونوں کو ملایا تو کیا بنا، ید دا ای، تو یہ بن گیا ادعا یدعی، ادعا یدعی، تو یہ ایسے بنا یدعی، تو یہ یدعون ایسے بنا۔ تو لہم فیہا فاکہۃ، اس جنت میں کیا ہوگا، بیٹھیں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان کے لیے اس میں، فاکہۃ، اس میں ایسے پھل ہوں گے جن کو کھانے سے، فاکہۃ عام طور پر پھلوں کو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان پھلوں کو جو جن کے کھانے سے طبیعت خوش ہو جائے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلامتی ہے، سلام ہے، قولا من رب الرحیم، قول ہے، یہ قول ہے من رب الرحیم۔ اب دیکھیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اس کی نحوی ترکیب سمجھنی ہوگی۔ تدبر القرآن تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو سلام ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یہاں مبتدا جو ہے وہ حذف ہے۔ اچھا، مبتدا اس لیے محذوف رکھا گیا کہ جو نظر ہے وہ خبر پہ رہے، لیکن میں آپ کو جو ترکیب آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ معارف البیان فی اعراب القرآن تفسیر سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سلامن ہے یہ مبتدا ہے، اور یہ سارا جو ہے یہ جملہ یہ خبر ہے اس کی۔ کیسے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول ہے لفعل محذوف، یہاں پہ فعل ہے جو کہ محذوف ہے، اور وہ فعل کیا ہے، وہ ہے یقول اللہ، اللہ کہے گا، سلام یقول اللہ، یہ فعل مضارع اور یہ فاعل، من رب الرحیم یہ جار، یہ موصوف، یہ رحیم جو ہے وہ رب کی صفت ہے، رب ایسا پالنے والا کہ بہت ہی رحمت والا ہے، یہ بن گیا مرکب توصیفی، نکرہ توصیفی، یہ جار ہے تو یہ بن گیا مجرور، یہ جار ہے تو یہ بن گیا مرکب جاری، یہ فعل مضارع ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، تو یہ کیا بن گیا، یہ بن گیا یہ مرکب جاریہ جملہ فعلیہ نا، یہ فعل مضارع ہے تو یہ متعلق فعل ہوگا، متعلق فعل، تو یہ سارا جملہ کیا بن گیا، یہ بن گیا جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن گیا اس مبتدا کی، اور یہ کیا بن گیا جملہ اسمیہ۔ اس کو نوٹ کر لیں، سلام ہوگا یقول اللہ قولن، اور اللہ تعالیٰ قول کہے گا، من رب الرحیم، یہ رب الرحیم کی طرف سے یہ قول ہے، اللہ کا قول ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ سلام سلامتی ہے، سلام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب من رب الرحیم، رب رحیم کے طرف سے سلام ہوگا، ان کو سلام ہوگا۔ اب دیکھیں اس کی طرف نہیں تھا کہ
سورہ یاسین میں وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. کاش کہ میری قوم جان جائے بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے جو مجھے بخشا اور میرے رب نے مجھے مکرمین، مجھے عزت دیے جانے والوں میں سے کیا. تو یہ دیکھیں اس کا تفہیم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا. دیکھیں انسان کو جو محبت ملتی ہے نا وہ الفاظ سے ملتی ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور محبت جو ہوتی ہے وہ الفاظ سے ملتی ہے، گلے لگانے کی، شفقت کی، دیکھنے کی، مسکراہٹ کی، اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن اگر الفاظ نہ ہو، اگر الفاظ اچھے نہ ہوں تو پھر ان کی رحمت بھی زیرو سے ضرب کھا کے ختم ہو جاتی. اگر ایک شخص آپ کو گلے لگا رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، لیکن کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے آپ کی دل آزاری ہو جاتی ہے تو وہ محبت نہ ہوئی. محبت وہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا تعلق زبان سے، وہ زبان سے ہوتی ہے، زبان سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. سلام، سلامتی ہو، سلام ہوگا. قول من رب الرحیم یقول اللہ، یہ حذف ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ یہ محذوف ہے، یقول اللہ. اب ہم جو سمجھے سلام، سلامتی ہوگی، سلامتی ہو، تم امن میں رہو، خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، ہمیشہ ہمیشہ رہو. سلام، سلامتی ہے، قولم، یہ قول ہے، من رب الرحیم، رب وہ جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں ہمیشہ سے پالتا رہا ہے، ہمیشہ سے اس جو بھی پال رہا ہے اور جو پالے گا، رحیم اور بہت رحم والا ہے. اس رحیم کا تعلق فعیل کے وزن پہ، جو رحیم کا ورڈ ہے یہ قرآن پاک میں 116 ٹائمز آیا ہے. میں رب الرحیم، تمہارے رب الرحیم کی طرف سے سلامتی ہوگی. قرآن پاک میں سورہ طور میں ایک جگہ ہے کہ کلو وشربو، اگر آپ غور کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. یعنی اللہ تعالیٰ جب کہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو جنت میں کہیں گے کلو وشربو ہنیٰ بما کنتم تعملون، وہ کھانے میں تو لذت وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو اس جملے میں جو لذت ملے گی آپ کو، وہ جملہ سن کے دیکھیں نا. اگر آپ پرنسپل سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی، تو پرنسپل آپ کو کہتے ہیں آج آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، آپ نے بہت محنت کی ہے، آپ کے مارکس اچھے نہ بھی آئے ہوں، لیکن اگر پرنسپل یہ کہہ دے کہ آپ نے بہت محنت کی ہے تو وہ آپ کے لیے وہ دن ہی علیحدہ ہوگا. دیکھیں وامتازو، یہ میم یا اور ذات مادہ ہے. امتازا یمتازو، یہ فعل امر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دن کیا کہیں گے. اب برے لوگوں کی طرف التفات ہو رہے ہیں، ان سے کیا کہا جا رہا ہے وامتازو، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ. الیوم، آج کے دن، آج کے دن. ایھا المجرمون، ایھا یہاں پہ یا محذوف ہے، یہاں پہ یا محذوف ہے، ٹھیک ہے. ایھا یہ حرف ندا ہے، ایھا المجرمون یہ منادہ، یہ سارا کیا کہلائے گا؟ منادہ. ایھا المجرمون، اے مجرموں، ایھا المجرمون، اگر اسم الفاعل ہے نا، مفعیلن، مفعیلن کیا؟ مکرمون، مفعیلون. اور اگر جب ال لگ جائے اسم الفاعل کے ساتھ تو وہ الذین، الذین کا معنی دیتا ہے جدا ہو جاؤ آج کے دن، اے وہ لوگوں جو مجرمین تھے، جنہوں نے جرم کیے، جنہوں نے کرائم کیے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جو ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں گرامر پوائنٹ آف ویو سے، وہ دیکھیں تین چیزیں ہیں. دیکھیں جیسے کہ یا آدم، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے یا ایھا النبی، تین چیزیں. اور تیسری چیز ہے یا ایتو النفس مطمئنہ، ایتھا النفس مطمئنہ. اب دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں. یا آدم،
آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ نہ تو ایتھا آیا، نہ پہ یہاں پہ ایھا آیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایھا کیوں آیا اور یہاں پہ ایتھا کیوں آیا؟ اچھا ایک اور دیکھ لیتے ہیں. یا مریم آیا، یا مریم. اچھا اگر اسم ہو، آدم اسم ہے نا، نام ہے، مریم اسم ہے نا، نام ہے. اگر اسم کے شروع میں الف لام نہیں ہے، اگر الف لام نہیں ہے تو پھر ایھا بھی نہیں آتا. اگر اب دیکھیں یہاں پہ ایھا النبیُّ میں اس لیے آیا کہ نبی سے پہلے الف لام تھا، تو جب الف لام آتا ہے تو پھر ایھا آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایتھا کہاں آتا ہے؟ اگر منادا جو ہے وہ جس کو ندا دی جا رہی ہو، اگر وہ مؤنث ہو تو ایتو، ایتھا یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو دیکھیں یہ فرق تھا کہ یا مریم، یا آدم، یا ایھا النبی، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ کیا ہے؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نام تھے، نام میں الف لام جب نہیں آتا تو پھر ایھا بھی نہیں آتا. اگر اسم سے پہلے الف لام آ جائے تو پھر الف لام آ جائے تو پھر ایھا بھی آتا ہے. اور ایتھا وہاں آتا ہے کہ اگر منادا جو ہے وہ مؤنث ہو. ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مرکب توصیفی ہے نا، اطمینان پا جانے والے نفس. تو یہ وجہ ہے. علم اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے جو مجرم ہیں، علم کیا لم احد. اب دیکھیں یہ لم کیا کرتا ہے؟ جزم کر دیتا ہے نا، جو آخری حرف ہوتا ہے نا اس کو جزم دے دیتا ہے. یہ جو اس میں جزم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس کی وجہ سے، لم کی وجہ سے. جیسے کہ لم یلد، تو دعا کے اوپر جو جزم ہے وہ لم کی وجہ سے ہے. اور لم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ماضی کی زوردار نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا میں نے تمہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی؟ بعض علماء کرام نے احد کا مطلب ہدایت کیا ہے کہ یا تمہیں میں نے ہدایت نہیں دی تھی، کیا تمہیں عہد نہیں لیا تھا، کیا خلف نہیں لیا تھا الیکم تمہاری طرف، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرو. انہ لکم عدو مبین. اب دیکھیں یہ تھا ہوا عدو مبین. ٹھیک ہے، ہوا عدو مبین. ٹھیک ہے. ہوا جب انہ لگا تو یہ ہوا کس میں کنورٹ ہو گیا؟ انہ. اب لکم ادھر تھا، لکم کی جو جگہ تھی وہ یہاں تھی، لیکن لکم جو ہے وہ یہاں آ گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا نہیں ہے، مجھے تو وہ رب کہہ رہا ہے. انہ وہ تمہارا ہی تو دشمن ہے. عدو مبین، اور دشمن بھی واضح، مبین جو ہے وہ قرآن پاک میں 119 ٹائمز آیا. ایک ورڈ ہوتا ہے نا بینہ کا ورڈ، جیسے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، یہ قرآن پاک میں 26 ٹائمز آیا. ٹھیک ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اب جب قیامت کا منظر ہوگا، جب جنتیوں کو جنت کی سیریں کروائی جائیں گی، وہ شغل میں ہوں گے، اور جو گنہگار اور جو مجرمین ہوں گے، جنہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، جنہوں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، جیسے کہ سورہ ملک میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہیں گے کہ کاش اگر ہم سننے والے ہوتے، سن لیتے، اگر ہم سنتے رہتے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم سنتے رہتے اور غور و فکر کرتے رہتے تو آج ہم اصحاب السعیر والوں میں سے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ دیکھو آدم کے بیٹو شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ ان کا معنی یہ اعبدونی کہ میری ہی اعبدونی. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو. اب یہ دیکھیں کیسے بنا.
یہ تھا اعبدو، اعبدو، یہ اعبدو تھا. جب ان کے ساتھ ملا تو یہ بن گیا، ختم ہو گیا نا. یعنی بدو، یہ اعبدو تھا، عبادت کرو. اعبدو نی، میری عبادت کرو. اس کی ترکیب یہ ہوگی اعبدو، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے. اس میں فاعل ہے انتم، فاعل انتم ہے، اور نی جو ہے یہ مفعول ہے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، اعبدونی. تو وانی بدونی، کہ میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے. یہ مبتدا، یہ موصوف، یہ صفت، یہ مل کے خبر، جملہ اسمیہ. یہ ہمیشہ سے سیدھا رستہ رہا ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے یہی سیدھا رستہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.